بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 4 ذوالقعدۃ الحرام 1446 ہجری مطابق 2 مئی 2025 عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ ترجمہ اور تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے۔ آج سورہ آل عمران جو کہ مدنیہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کی تیسری صورت ہے۔ آیات بینات 200 ہیں اس کی اور رکوعات اس کے 20 ہیں، جبکہ سورہ بقرہ کے 40 رکوع 286 آیات بیان ہوئی تھیں 40 جمعات مبارکہ میں، اور پہلے فاتحۃ الکتاب 2 جمعات میں بیان ہوئی۔ تو یوں کل اس سلسلہ کے 42 جمعات مبارکہ ہوئے اور آج 43واں خطبہ جمعہ مبارکہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان نہایت رحم والا۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا ایک ایک کلمہ اسرار الہیہ کا مخزن اور علوم و معارف کا گنجینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کلمات مقدسہ سے کیا مراد ہے یہ تو وہی جانے۔ ہمارے علاقائی زبان میں کہتے ہیں اللہ دیاں اللہ جانے، اللہ دیاں اللہ جانے۔ بہرحال اس کے جتلانے سے اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کلمات مبارکہ نازل کیے گئے وہ یقیناً جانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان یہ اسرار ہیں، اور اللہ نے جن سے پردہ اٹھا دیا ان اسرار پر مطلع کر دیا، جیسا کہ صحابہ کرام میں حضرت سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا علم عطا فرمایا، اور بہت بعد کے لوگوں میں سے امام ربانی مجدد و منور الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں مکتوبات طیبات میں کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقطعات قرآنی کے علم سے آگاہ فرمایا۔ بہرحال اس کے اشارے مختلف ہیں۔ الف سے مراد اللہ جل جلالہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد۔ بعضوں نے کہا کہ جو پیغام بھیجنے والی ذات ہے اس کے نام نامی اسم گرامی کا پہلا حرف اللہ کا الف، جن کی طرف بھیجا گیا ان کے نام نامی اسم گرامی کا پہلا حرف میم،
اور جو پیغام لانے والے ہیں سیدنا جبریل، ان کے نام کا آخری حرف لام. تو الف لام میم، خاص سورۃ البقرہ کا ہو یا سورہ آل عمران کا، یہ اشارہ ہے اللہ، جبریل اور محمد کی طرف. بعضوں نے کہا کہ اللہ کا الف اور لطیف کا لام اور مجید کا میم، یہ مل کے ایسے معرف و معانی اور عظمت و رافت کا ایک ایسا بحر نا پیدا کنار بن جاتے ہیں جن کی سمجھ انسانی عقل سے ورا الورا ہے. تو گویا اے قرآن پڑھنے سننے والے کسے باشد، تم ان کلمات طیبات کے اسرار کو سمجھنے کے لیے اپنی فکر کا پرندہ ہفت آسمان کی سیر کے لیے بھی اڑا دو تو یہ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہیں. کیوں؟ اللہ لا الہ الا ہو، اتارے اس نے ہیں کہ اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. یاد رکھیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی لائق سجدہ نہیں. اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء لائق تعظیم ضرور ہے، ان کی تعظیم چاہیے، نہ کہ مردود لوگوں کی طرح ان کی توہین، لیکن وہ معبود نہیں، لائق عبادت نہیں، وہ فقط اللہ ہے. وہ ابو جہل اینڈ کو، ابو لہب اینڈ کو کے تراشیدہ 360 وہ گھڑتو وہ خدا نہیں ہے. خدا وحدہ لا شریک، وہ ازلی ابدی سرمدی دائمی حی قیوم الحج القیوم، یعنی زندہ سب کو زندہ رکھنے والا، قائم سب کو قائم رکھنے والا. ایک مرتبہ نجرانی نصاریوں نے عیسائیوں نے مدینہ منورہ آ کر حضور سے مناظرہ کی بات کی. تو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے اس کو قبول کرنے کے بجائے بحث شروع کر دی اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا منوانے پر لگ گئے. تو جہاں کے سردار نے بڑے آسن انداز میں ان کو سمجھایا، چپ کروا دیا. اس میں یہ بھی تھا کہ سرکار نے فرمایا تمہارے مذہب میں خدا کو فنا ہو جانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. سرکار نے پوچھا عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا ان پر موت طاری ہوگی یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں موت تو طاری ہوگی. پھر فرمایا عیسیٰ کی تصویر شکم مادر میں بنائی؟ انہوں نے کہا ہاں بنائی. فرمایا کیا خدا کی بھی کہیں صورت گری کی گئی؟ جواب دیا نہیں. پھر فرمایا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے شکم مادر سے پیدا ہونے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، سب چیزوں کے قائل ہو؟ انہوں نے اس کا اقرار کیا. اس کے بعد دو جہاں کے سردار نے فرمایا کیا تمہارا عقیدہ یہ نہیں کہ خدا ان تمام چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہے جو حضرت عیسیٰ میں پائی جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے. تو فرمایا پھر بتاؤ کیا حضرت عیسیٰ خدا یا خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ تمہارے بتائے ہوئے قانونوں کے مطابق تو وہ لاجواب ہو گئے. بہرحال اس سورہ آل عمران میں جو آل عمران کے تذکرے پر مشتمل ہے، حضرت مریم اور ان کے لخت جگر حضرت عیسیٰ روح اللہ، ان کے ذکر پر، اس میں 89 آیات بینات خاص اس تعلق سے ہیں. کیونکہ یہ جو عیسائی ہیں نا، الوہیت کے حوالے سے حضرت عیسیٰ کے متعلق، حضرت مریم کے متعلق، اقانیم ثلاثہ 3 خداؤں کے 2 گروپ تھے ان کے. ایک کہتے تھے اللہ، جبریل اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کو خدا کہتے تھے. ایک اللہ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو خدا کہتے تھے. اقانیم ثلاثہ میں ان کے 2 گروہ ہیں. ہمارے میاں والی میں بھی یہ جو موچ والے اڈے کے پاس چرچ ہے، یہ ایک الگ نظریے والے ہیں، اور جو بلو خیر روڈ پہ ہے وہ دوسرے نظریے والے ہیں. تو الوہیت کی باتیں کرتے تھے، اور یہودی ان کی دشمنی میں حد میں بڑھ گئے اور عیسائی ان کی محبت میں. حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کو سرکار نے مخاطب کر کے فرمایا علی تمہارے بارے میں 2 گروہ گمراہ ہو جائیں گے. ایک وہ جو تمہاری شانیں گھٹانے کے در پہ ہوں گے یہودیوں کی طرح، جیسے وہ عیسیٰ روح اللہ کی گھٹاتے ہیں، اور ایک وہ جو تمہارے اندر وہ باتیں بیان کریں گے جو نہیں ہے عیسائیوں کی طرح، جیسے وہ عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں.
دونوں افراط و تفرید کا شکار ہوئے۔ اس لیے صاحب قصیدہ بردہ ایمان والوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، دع مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم۔ اے مسلمان، اپنے نبی کے بارے میں وہ بات چھوڑ دے جو نصارہ اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہیں، ان کو خدا نہ کہنا اور خدا کا بیٹا نہ کہنا۔ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ بِمَا وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمْ بِهِ۔ اور حضور کے بارے میں، ان کی شانوں کے بارے میں کہے جو کہنا ہے اور بڑا مضبوط کہے، دلیل سے والضحیٰ کہے، والضحیٰ کے چہرے والے، دلیل سے واللیل کی زلفوں والے کہے، دلیل سے علام نشرہ کے سینے والے کہے، دلیل سے ما زاغ البصر ما طغا کے کاجل والے کہے، لیکن اللہ اور ابن اللہ نہیں کہنا، خدا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ خدا وہ ہے، فرمایا کہ جو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خود زندہ دوسروں کو زندہ رکھنے والا، خود قائم دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ واللہ نزل علیک الکتاب بالحق، ایک ہے نازلہ ینزل نزولا، اترنا، لازم، فعل بفعل، بات پوری۔ دوسرا ہے انزل ینزل انزالا، اور نزل ینزل تنزیلا، اتارنا، اترنا نہیں اتارنا، دونوں متعدی ہیں۔ فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول بھی ضرورت ہوتا ہے۔ انزلہ اس نے اس کو اتارا، یا نزلہ اس نے اس کو اتارا۔ پھر ان میں فرق کیا ہے؟ انزال ہے یک بارگی اتارنا، ایٹ اے ٹائم اتارنا، مراد ہے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے قرآن کا آسمان دنیا پر اتارنا، جو شب قدر میں ہوا، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یک بارگی اتارا لیلۃ القدر میں۔ اور ایک ہے تنزیل، نزل ینزل تنزیلا، جیسے یہاں ہے آسمان دنیا سے قلب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرصہ 23 برس میں اس کا اترنا۔ سبحان اللہ۔ جو ہجرت سے پہلے اترا وہ مکی قرآن ہے، جو ہجرت کے بعد اترا وہ مدنی ہے، خواہ اس ٹائم سلطان مکہ مکرمہ اور سردار مدینہ منورہ طائف میں ہوں، بدر میں ہوں، احد میں ہوں، کہیں ہوں۔ جو قبل از ہجرت اترا وہ مکی، جو بعد از ہجرت اترا وہ مدنی۔ تو فرمایا اللہ وہ ہے نزل علیک الکتاب بالحق کے، اتارا اس اللہ نے آپ پر حبیب کتاب کو حق کے ساتھ، ذات حق نے حبیب حق پر کتاب حق کو اتارا، اس حال میں مصدقا لما بین یدیہ، کہ وہ کتاب تصدیق فرمانے والی ہے اس کی جو آپ کے سامنے، انجیل ہو، تورات ہو، زبور ہو، سب کی تصدیق کرنے والا، سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ منزل التورات والانجیل، اور اتارا اس ذات نے تورات اور انجیل کو، انجیل حضرت عیسیٰ روح اللہ پر، تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر، اور زبور شریف حضرت داؤد پر، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اور اتارا اس ذات نے تورات اور انجیل کو اس سے پہلے ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اتارا اس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو۔ قرآن اس لیے کہلاتا ہے کہ بار بار پڑھا جاتا ہے، اور فرقان اس لیے کہلاتا ہے کہ حق و باطل میں فرق کر دکھاتا ہے۔ تو جو حق و باطل میں فرق نہ کرے وہ مبلغ قرآن نہیں۔ مبلغ قرآن وہ ہے جو بذریعہ قرآن حق و باطل میں فرق بیان کرے، اور جو صلح و کلیت کی باتیں کرے، سب کے رکھ رکھاؤ کی باتیں کرے، سب کو خوش کرنے کی باتیں کرے، جان لو وہ مبلغ قرآن نہیں، وہ مبلغ شیطان ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، فرمایا بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، بس ان کے عذاب ہے شدید، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام والا ہے۔ قرآن فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کا پکڑنا، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، اللہ اپنی پکڑ سے بچائے، وہ سودیوں اور سعودیوں اور یہودیوں کو بڑا پکڑے گا، جیسا کہ گزشتہ جمعات میں آپ نے سنا ربا کی حرمت میں کہ ربا وہ جرم ہے، فرمایا نہیں چھوڑو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور حدیث بخاری میں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب،
جو میرے ولی سے عداوت رکھے اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ تو ولیوں کے دشمن سعودی بھی ہیں، مودودی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں۔ تو یہ سودی ہوں یعنی سودی ربا والے، سود والے، یا سعودی ہو، مودودی ہو، یہودی ہوں بروزن، یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچیں۔ اور اسرائیلیوں نے تو اب حد کر دی، یہودیوں نے مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے کی۔ آگ بھڑکی ہے اور یہ آگ ان کی قبروں میں بھی بھڑکے گی، ان کی مرگھٹوں پہ اور ان کے جہنم میں بھی بھڑکتی آگ میں جائیں گے۔ اللہ اپنے قہر سے بچائے، قہر قہار اور غضب جبار سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ہے کہ نہیں چھپی اس پر کوئی شے زمین میں اور نہ آسمان۔ آسمان و زمین کا سب غیب و شہادت اس پر حاضر ہے اور کچھ اس سے پوشیدہ نہیں۔ حدیث اور اللہ اس کے بندے ہیں، ان کو بھی بعض چیزوں کا غیب کا علم دیا گیا۔ وہ عطائی ہے، اللہ کا ذاتی ہے، وہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسے چاہے، وہ بچہ دانیوں میں جیسے چاہے صورت بناتا ہے۔ اور دوسری جگہ یعلم ما فی الارحام، جانتا ہے جو کچھ ارحام میں، وہ ذاتی جانتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی اور جانتا ہی نہیں، نو۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل نے خواب دیکھا، ابن عباس کی گھر والی، حضرت عباس کی گھر والی اور ابن عباس کی والدہ محترم ام فضل۔ کہا یا رسول اللہ بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ میرے آپ کے گوشت کا ٹکڑا میری گود میں، آپ کے بدن اقدس کا۔ فرمائے تو مبارک خواب ہے، تالد انشاءاللہ فاطمہ تو والدہ یکون فی ہجرک، فرمایا کہ فاطمہ میری لخت جگر بچہ جنے گی اور تمہاری گود میں کھیلے گا۔ حضرت امام پیدا ہوئے، سبحان اللہ، ان کی گود میں کھیلے۔ حضور جانتے تھے کہ ان کے شکم میں کیا ہے، میری لخت جگر کے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، تاجدار صداقت، حضور کے غلاموں میں سب سے اونچے مرتبے والے معطا امام مالک، جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف جو آسمان کے چھت کے نیچے سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اس سے بھی پہلے مرتب کی گئی، جس کے بارے میں خلیفہ ہارون رشید نے کہا اے امام اجازت دیں تو اسے قانون کے طور پہ نافذ کر دوں۔ تو آپ نے قبر نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خدا کی بات میں شک نہیں اور اس صاحب قبر مبارک کی بات میں شک نہیں۔ باقی ہے تو یہ حدیثوں کا مجموعہ، لیکن بندوں کا جمع کردہ ہے، کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس معطا امام مالک میں ہے کتاب الوصایا وغیرہ میں کہ سیدنا صدیق اکبر نے مرض وصال میں اپنی لخت جگر مومنوں کی ماں صدیقہ بنت صدیق سے مخاطب کر کے فرمایا، کیونکہ وہ عالمہ فاضلہ تھیں تو ایسی بات اولاد میں اس سے کرنی چاہیے جو صاحب علم ہو۔ فرمایا خدا کے قانون کے مطابق، قرآن کے مطابق میرا ترکہ اپنے دو بھائیوں اور دو بہنوں اور اپنے درمیان انصاف سے تقسیم کرنا۔ عرض کی میرے دو بھائی تو واضح ہے، عبد الرحمن اور محمد، یہ ابو بکر صدیق کے صاحبزادے۔ بہنوں میں اسماء ہے، دوسری بہن کون ہے؟ کہا کہ بنت خارجہ تمہاری ستیلی ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ بچی ہے۔ اور زرقانی وغیرہ نے لکھا پھر بچی ہی ہوئی۔ یہ ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انگریز کا بنایا ہوا آلہ، وہ تو بتا دیجیے، الٹرا ساؤنڈ کروا کے آئے جی ہم، ڈاکٹروں نے بتا دیا جی بچہ، بس بچہ جی، بچی بتا دی، بچی۔ محکمہ موسمیات والے پیشن گوئی مستقبل کی کر دیں، موسم کی مان لیں گے۔ نبی کی پیشن گوئیاں وہ علم غیب جو اللہ نے نبی کو عطا فرمایا، اور وہ کنفرم ہے کہ ان کی پیشن گوئی سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے۔ نبی کی غیبی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی، آپ کے محکمہ موسمیات والوں کی 1000 دفعہ ہو سکتی ہے، الٹرا ساؤنڈ کی کروڑ دفعہ ہو سکتی ہے، نبی کی نہیں ہو سکتی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ وہی ہے جو پیدا کرتا ہے صورتیں تمہاری ماؤں کے رحموں میں، بچہ دانیوں میں جیسے چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی غالب حکمت والا۔ سبحان اللہ۔ نصارہ تو کہتے تھے کہ جناب ثالث و ثلاثہ، تین میں سے تیسرا یہ خدا ہے۔ فرمایا نہیں،
وہ خدا اور خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جس کی صورت خدا نے ماں کے پیٹ میں بنائی ہو؟ ہاں، وہ کمواری پاک مریم کے صاحبزادے ہیں بے باپ. بشریت کے الگ الگ انداز ہیں. ایک نوری بشر ہے ہمارے آقا، اول ما خلق اللہ نوری کا مصداق. دوسرے حضرت آدم ابو البشر ہیں بے ماں باپ کے. تیسری ام البشر حضرت حوا ہے بے ماں باپ کے. حضرت ابو البشر کی بائیں پسلی سے بحکم حدیث بخاری. چوتھے عیسیٰ روح اللہ و کلمت اللہ ہے بے باپ کے. اور پانچویں ہماری عام بشریت ہے جو ماں باپ کے ملاپ سے ہوتی ہے. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہ. آج سورہ آل عمران کے اس پہلے رکوع کے مرکزی عنوان ایک الف لام میم کے اشارے، پھر شان خداوندی اور شان قرآن دونوں اکٹھی بیان ہو رہے ہیں. اور آخر میں 2 مئی کی مناسبت سے شان مجاہد ملت اور کردار مجاہد ملت کی چند جھلکیاں پیش کروں گا. فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ وہی ذات ہے جس نے اتارا ہے حبیب آپ پر کتاب کو. من ہوا آیات محکمات، اس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں، صاف صاف مطلب والی. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی بنیاد ہیں. واخر متشابہات، اور دوسرے وہ کئی شبہات رکھتی ہیں. یعنی ایک وہ ہیں کہ ان سے اسلامی عقائد و مسائل واضح واضح لیے جاتے ہیں. دوسری متشابہات ہیں کہ وہ ہوتی ہیں کہ جو مراد خدا ہے وہ لفظوں میں نہیں، جو لفظوں میں ہے وہ مراد خدا نہیں. میں آسان مثال دوں، قرآن فرماتا ہے ید اللہ وجہ اللہ. ید اللہ کا لغوی معنی ہے اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ کا لغوی معنی ہے اللہ کا چہرہ. اب یہاں جو لفظوں میں ہے وہ مراد خدا نہیں، اور جو مراد خدا ہے وہ لفظوں میں نہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے دستے رحمت، یا دست اس کی رحمت تمہارے ہاتھوں پر ہے. اور فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کا معنی کریں گے تم جدھر جاؤ ادھر رحمت خدا کو پاؤ گے. لیکن فرمایا کہ یہ جو متشابہات ہیں نا، ان کی کھوج میں وہ لگتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن. متقدمین علماء تو ان کا معنی ہی نہیں بتاتے تھے، کہتے تھے ان کے حق ہونے پر ہم اللہ پر ایمان لائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، معنی جانے خدا جانے. متاخرین نے دیکھا کہ لوگ اپنے معنی گھڑ کے گمراہ ہو رہے تو انہوں نے تعویلات حسنہ کر دی. ید اللہ، اللہ کا دست رحمت، وجہ اللہ، اللہ کے لطف و کرم وغیرہ وغیرہ. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، فرمایا بہرحال وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں زیغ، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ پیچھے لگتے ہیں، درپے ہوتے ہیں اس کے جو کئی معنوں والی آتے ہیں متشابہ ہے. کیوں پیچھے لگتے ہیں؟ فتنہ کی ڈھونڈ تلاش میں، اور اپنی بات بنانے کی ڈھونڈ تلاش میں، اپنا پچ مارنے، ڈاکٹر ٹی کیو کی طرح. الرحمن علی العرش استویٰ کا معنی اس نے کر دیا رحمان عرش پر مستوی ہے، متمکن ہے. اللہ کے لیے مکان ثابت کیا تو پھر جسم و جسمانیات سے پھر کیا فرار ہو سکتا ہے جب مکان مان لیا تو؟ یہی ابن تیمیہ کو حرکتیں تھیں، یہ اس کو شیخ الاسلام کہتا تھا، وہی حرکتیں اپنائی اور شیخ الاسلام کہنے لگے اس کو اپنے ماننے والے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مکان، جسم و جسمانیات، مکان و مکانیات کی بات یہ سری کفر ہے اور یہ گمراہیاں ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا اس متشابہ کی تعویل مگر اللہ. والراسخون فی العلم، اور جو راسخ ہیں علم میں، گڑے ہوئے ہیں، مضبوط ہیں علم میں، یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر. کل من عند ربنا، یہ سب کا سب محکمات ہوں متشابہات ہوں ہیں ہمارے رب کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. الباب لب کی جمع ہے، کہتے ہیں نا لب لباب، اس بات کا یہ خلاصہ اور مغز یہ ہے. تو مغز والے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نصیحت پکڑتے. تو یہ جو نجران کے عیسائی حی ابن اخطب تھا، حیی بعضوں نے کہا اور بعضوں نے کہا حی بن اخطب، اور اس کے ساتھی یہودی علماء منکرین بعثت اور بدعتی، یہ سارے جن کے دلوں میں کھوٹ، کجی، ٹیڑھا پن تھا، وہ انہی کے پیچھے لگے رہتے تھے، باطل تعویلیں کرتے تھے متشابہات کی. اور راسخون فی العلم، سبحان اللہ،
وہ تو پھر ان کی تو شان ہی الگ ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ متشابہ کی بھی اقسام ثلاثہ ہیں. ایک وہ جن کی معرفت کا کوئی ذریعہ نہ ہو، جیسے وقت وقوع قیامت اور دابت الارض وغیرہ کے خروج کا وقت. دوسرے وہ جس کی معرفت کا انسان کے لیے کوئی سبب ہو، جیسے مشکل اور غیر مانوس الفاظ اور مجمل احکام. تیسرے وہ جو ان دونوں کے درمیان ہو، طلباء، راسخین، محققین کے لیے اس کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہے، عام لوگوں کے لیے ممکن ہے. میں نے کہا نا، سید المفسرین ابن عباس فرماتے ہیں میں اللہ کو ان بندوں میں سے ہوں جن کو اس کا علم دیا گیا. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں مجھے اس کا علم دیا گیا. تو یہ یہودی اور کج فکر والے، یہ ان کے اوپرے باطل تعویلاتی معنی کرنے میں لگے رہتے ہیں. حق کی تلاش کے لیے نہیں کرتے، اپنی بات بنانے کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ دعا آگے سکھائی گئی، یہ سورہ ال عمران آیت نمبر 8، کیونکہ یہ پہلی 9 آیات پر رکوع مشتمل ہے. اسی آیت کے ضمن میں ہم حضرت جو ہے اسیر ناموس رسالت، غازی تختہ دار ختم نبوت، یکیات بانیان پاکستان، فخر میاں والی حضرت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ کا تذکرہ کریں گے. 2 مئی 2001 بروز بدھ 7 صفر المظفر ان کا یوم وصال آج 2 مئی ہے، 24واں یوم وصال ہے. دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار مت ٹیڑھا کیجیو ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہدایت بخشی ہمیں، ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ ہونے دینا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا فرمانا ہمیں اپنی جانب سے رحمت. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. وہاب ہیباتن سے، ہیباتن بخشش، بہت بخشنے والا ہے. کہ ہر بندے کو دعا کرنی چاہیے. دعا کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اگے دعا ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، پروردگار بے شک تو جمع کرنے والے لوگوں کو اس دن کے لیے کہ شک نہیں ہے بیچ اس. ہاں وہ سوا نیزے پہ آج جو چوتھے آسمان پر ہے اور اس کا الٹا رخ ہماری طرف ہے. یہ سارے جان کو گرمی دینے والا سورج سوا نیزے پہ اس ٹائم سیدھے رخ ہم پہ آگ برسا رہا ہوگا. کوئی کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے رانوں تک، اور کسی کے ناف تک، اور کوئی سینے تک جکڑا ہوگا اپنے اپنے پسینے میں. بڑے بڑے کر و فر کے مالک سر نہیں اٹھا سکیں گے. وہ عالم ہوگا. اللہ اس میں اپنی رحمت کا سایہ اور اپنے حبیب کی شفاعت کا سایہ عطا فرمائے. بے سبب ہمیں بخش دے یا کسی عمل کو بہانہ بنا دے، یا ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتا. تو یہ دیکھیں استقامت کی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. استقامت بڑی چیز ہے. دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجیے. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بندے کہے بس یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پہ ڈٹ جا. ایسے ڈٹ جانے والوں کی بڑی تاریخ ہے. سیدنا حضرت بلال حبشی، سیدنا مؤذن رسول اللہ، احد پر ڈٹے رہے. ظالم بدبخت مشرک مالک نے سینے پہ بھاری پتھر رکھا، گرم ریت پہ لٹا دیا، چمڑی جل بھن گئی، لیکن احد کی صدائیں جاری رہی. یہ تو دور رسالت کی بات ہے، یہ تو اس پر بہار زمانے کی بات، جس کی قسمیں والا عصر کہہ کے اللہ نے یاد فرمائی کہ زمانہ محبوب کی قسم. لیکن دیکھو 14 صدیاں بیت گئیں. ایک سبحان اللہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بانی، جو آل انڈیا مسلم لیگ جو قیام پاکستان کے لیے سرگرم تھی، اس کے بڑے لیڈر محمد علی جناح کی قیادت میں اسٹوڈنٹ کی تنظیم، سر اقبال کا شاگرد ہے، اسلامیہ کالج لاہور ہے جہاں بندہ ناچیز اکثر جا کے لاہور میں قیام کرتا ہے. مفتی
اصغر علی قادری خطیب جامع مسجد یا رسول اللہ گوار منڈی، ان کے پاس اس کے قریب کالج ہے. سر اقبال کے پاس پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، میاں والی کا نیازی پٹھان، میاں والی کے امتیازی ترے والی وہ شان، مجاہد ملت اسلامیہ مولانا عبدالستار خان نیازی. کالج کا زمانہ ہے، ابھی فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، بالکل اٹھتی جوانی ہے. ابھی متحدہ ہندوستان کا اتنا بڑا لیڈر سر علی جناب کی صدارت میں ایسا ایک اپنا منشور اور اسکیم پیش کی کہ ہمیں پاکستان کی، کہ سر علی جناب ہی پکار اٹھے، یور اسکیم از ویری ہارڈ، نیازی تمہاری سکیم بڑی گرم ہے. پر جستہ فرماتے ہیں بیکاز اٹ از آؤٹ ان بوائلنگ ہارڈ، سر ابلتی سکیم کیوں نہ ہو، گرم ترج سکیم کیوں نہ ہو کہ ابلتے سینے سے نکلی. ابلتے سینے سے نکلے گی تو گرم تو ہوگی. اور پھر تحریک قیام پاکستان ہو، تحریک آزادی ہند ہو، تحریک ناموس رسالت ہو، تحریک ختم نبوت ہو، تحریک نظام نفاذ نظام مصطفیٰ، سبحان اللہ، 1953 یا 1973-74 کی تحریک ہو مرزائیوں کے خلاف، سبحان اللہ. میاں والی کا یہ شیر ببر اپنے ظہری قد میں بھی سب سے اونچا اور اپنے باطنی قد میں بھی سب سے اونچا. افسوس تو یہ ہے کہ پاکستان بنانے والوں پر ظالموں نے ڈنڈے برسائے. پاکستانی پولیس نے کال کوٹھڑی میں رکھا، ایک پولیس افیسر مارا گیا تو وہ سزائے موت اس کی کا مقدمہ آپ پہ ڈال دیا، پھر سزائے موت بعد میں وہ عمر قید میں بدلی، اور پھر 7 دن اور 8 راتوں کے بعد جب آپ رہا ہو کے آئے تو کسی صحافی نے پوچھا کہ حضرت عمر کتنی ہے؟ تو فرمایا 7 دن اور 8 راتیں. کہا یہ مذاق کا وقت ہے؟ کہا مذاق نہیں کر رہا، بات یہ ہے کہ اصل عمر تو یہی ہے جو ناموس رسالت کے لیے کام آئی اور ختم نبوت کے لیے. پھر دیکھنے والی آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ آپ پر برف کے بلاک رکھے گئے اور ظلم و ستم کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوشیاں بھی ہوئیں، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹے. 7 زبانوں پر عبور تھا آپ کو، اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، عربی ہے، فارسی ہے، پنجابی ہے، سریکی ہے، پشتو ہے. اور ورلڈ اسلامک مشن کے جنرل سیکرٹری کے طور پر اور جمعیت علماء پاکستان کے نائب صدر کے طور پر کہاں کہاں تک آپ نے پیغام نہیں پہنچایا، 7 بر اعظم میں. اور پھر شہر مشرق کی وہ روح اور فلسفہ جس میں خالص اسلامی تعلیمات اور عشق مصطفیٰ کا درس ہے، وہ آپ نے جگہ جگہ پہنچایا. اور زندگی کا آخری خطاب بحمد اللہ ہم نے براہ راست سنا وصال سے 3 دن پہلے، اتوار کا دن، اپریل کی آخری تاریخ ہے، 4 صفر المظفر، جامع مسجد مفتی عبدالحکیم میر پور آزاد کشمیر میں آستانہ عالیہ ڈانگری شریف والوں کی جانب سے تاجدار بریلی کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں ملک کے طول و عرض سے اجلہ علماء و مشائخ نے شرکت کی. ہمیں بھی اپنے استاد گرامی قدر شیخ العلماء پیر محمد عصمت اللہ شاہ صاحب عباسی قادری قدس سر العزیز کے ہمراہ حاضری ہوئی. اس میں آپ نے اپنی زندگی کا آخری خطاب تقریباً 8 گھنٹے فرمایا، جس کا عنوان تھا کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کا دیگر تراجم قرآن سے تقابلی جائزہ. اور وہاں سے پھر واپسی پر آپ کا بدھ کے دن 2 مئی کو وصال ہوا. 86-87 سال عمر تھی. میاں والی کا ہاکی اسٹیڈیم، عوام سے زیادہ علماء کا جم غفیر. عرب سے آپ کے ایک خادم نے جو کورے لٹھے کا وہ کفن بھیجا تھا، اس کی چمک کم تھی اور نیازی صاحب کے چہرے کی زیادہ تھی. آج بھی مجاہد ملت اسلامیہ مجاہد ملت کمپلیکس میں برلب سڑک کالا باغ روڈ روکھڑی موڑ اپنے مزار فیض الانوار میں فیض لٹا رہے ہیں. آج بھی وہاں استقامت کا جذبہ ملتا ہے، اسلامی حمیت اور غیرت دینی کا جذبہ ملتا ہے، ناموس رسالت پہ پہرا دینے کا جذبہ وہاں ملتا ہے، تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے کا جذبہ ملتا ہے بحمد اللہ تعالی. آج رات وہاں مغرب کے بعد اس مقدس کی تقریب بھی ہے
جس میں حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد توقیر الحسنین شاہ کاظمی نواز کریں گے۔ ہم نے خطبہ جمعہ میں اپنی حاضری دی۔ کل گزشتہ ام المدار جامع انوار القرآن حنفی غوثیہ اسکندر آباد حسین کالونی میں بھی عرس مبارک ہوا کہ وہ بھی فیض ہے ایک لحاظ سے نیازی صاحب کا۔ حضرت استاد شاہ صاحب قبلہ کی تقرری کا وہاں سبب وہ ہوئے اپنے دورت وزارت، اپنے دور تو ان کا زمانہ وزارت تھا، اس میں ان کو بطور امام و خطیب وہ کھاد فیکٹری کی مسجد میں انٹر کیا، اور پھر شاہ صاحب کے ذریعے وہ مدرسے کا فیض چلا، اور آج اطراف پہ اس کی شاخیں اور ہزارہ فیض پا چکے، سینکڑوں پا رہے اور ہزارہ اور لکھوکھا انگنت وہ قیامت تک پائیں گے۔ یہ آپ کا مرکز اہل سنت، یہ بھی وہاں کا ایک فیض ہے کہ بندہ ناچیز وہاں کا خوشچین اس میں قدم بڑھائیے بھائیوں۔ الحمدللہ یہ 2 کنال کا وسیع و عریض رقبہ، اس کے ساتھ 1.5 کنال متصل 15 لاکھ روپے کی بالکل ایک یوں کہنے معقول قیمت میں وہ ہمیں مل رہا ہے۔ ہمت کیجئے، دنیا بھر کے مسلمان 100 روپے، 500، 1000، 5000 یعنی دنیا بھر میں ہمارے ساتھی یعنی کتنے 1500 ساتھی فی یونٹ 1000 روپے دیں تو یہ قیمت پوری ہو جائے گی 6 ماہ کے اندر۔ پھر یہ 4 دیواری، پھر یہ اس کے دروازے، پھر مدرسے کا وہ طلبہ اور طالبات کے ہاسٹل، پھر دارالافتاء، پھر یہ طبیہ کالج، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے۔ تو آئیے دیے سے دیا تم جلاتے چلو، جو کچھ سیکھا آگے سکھاتے چلو۔ لیکن الحمدللہ یہاں جمعات کا جو سلسلہ ہے وہ ضلع بھر میں ممتاز ہے کہ اس میں ترتیب وار ترجمہ اور تفسیر قرآن بیان ہو رہا ہے۔ آج 43واں جمعہ اس سلسلے کا۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ نمازیں ہو رہی، بچوں کی تعلیم ہو رہی، آن لائن افتاء، طب اور عملیات کورس کرنے والوں کی تکمیل کے سالانہ پروگرام جہاں ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ آپ کا مرکز، اس کا بڑا فیض ہے۔ دامے در میں قدم سخنے، خود بھی تعاون کیجیے، ہر ساتھی کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 100 ایسے افراد ڈھونڈے جو فی کس 1000 یونٹ ادا کریں۔ یہ آج سے یہ مہم شروع کر دیں۔ اللہ تعالی حضرت غازی ملت علامہ عبدالستار خان نیازی قدس سر العزیز کے مزار فیض الانوار پہ اپنی انگنت رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کے مشن کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز بعد از نماز ان کے لیے فاتحہ خوانی بھی ہوگی اور تھوڑا سا تبرک کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ تبرک بھی لیجیے، اور روحانی تبرک لینے کے لیے اپنے بچوں کو روزانہ عصر تا مغرب ابتدائی تعلیم کے لیے بھیجا کیجیے۔ الحمدللہ عصر مغرب عشاء کے لیے آج کل علاوہ جمعہ میں خطبہ جمعہ کے بعد میں چلا جاؤں گا، علاوہ اس کے بندہ ناچیز خود حاضر ہو رہا ہے۔ تو آئیے نمازیں بھی پڑھیے، اسلام کے بنیادی عقائد و مسائل، استخارہ، تعویذات، طب کا علم اور جو کچھ علوم بندہ ناچیز جانتا ہے وہ سیکھیے، اور دیگر مدارس کے جو طلبہ دائیں بائیں امامتیں کرتے ہیں یا ادھر رہتے ہیں وہ بھی اپنے اسباق میں استفادہ کرنا چاہیں تو تشریف لا سکتے ہیں۔ علماء جنہوں نے تدریب الافتاء کرنی ہے، فتویٰ نویسی کی مشق، یا حکماء جنہوں نے کورس کیے ہوئے اور حکمت پریکٹیکل سیکھنا چاہتے ہیں، بندہ ناچیز یہ سارے علوم و فنون فی سبیل اللہ، حسبۃ للہ، محض لوجہ اللہ وہ سکھانے کے لیے تیار ہے۔ آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کیجیے۔ یہی ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ بے لوث خدمت دین یہ ہمارا منشور ہے، اور اہل سنت و جماعت اور مسلک کے مقدس سرکار اعلی حضرت کا یہ عظیم شان مرکز، یہ پلیٹ فارم، آج ہم دنیا میں ہیں، کل رہیں یا نہ رہیں، یہاں فکر رضا کا پرچم وہ بلند ہوتا رہے۔ یہ آپ کا مرکز علم بردار مسلک رضا ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہر چہار دانگ عالم میں اس کا فیض پھیلا دے۔ الف لام میم کے اشارے، شان الوہیت، شان قرآن، اور اس کے ساتھ حضرت مجاہد ملت کے کردار کی چند جھلکیاں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا